أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. آپ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعنی آج میں تمہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہوں اور تم اس دعوت کو ٹھکرا کر اپنے سچا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو درست کہتے ہو، میں اپنے آپ کو درست کہتا ہوں، تو کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے. اور وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان سے مراد یقین رکھتے ہیں، آمنو کے یا مؤمنین کے یا یؤمنون کے مختلف یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کہیں اس کا معنی یقین کرنا، کہیں اس کا معنی ایمان لانا، اور ایمان اور یقین بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. تو وہ لوگ جو باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، یقیناً یہی لوگ حقیقت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، وہ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں. اگر ایک مدت متعینہ نہ ہوتی، اگر ایک مدت متعین نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے پاس عذاب آ جاتا، اور اب بھی ان کے پاس ضرور بضرور عذاب آئے گا اچانک، اس حال میں کہ وہ شعور بھی نہیں رکھتے ہوں گے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے ایک ناجائز مطالبے کو ذکر کر کے اسے رد بھی کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دعوت دی تو انہوں نے ایک مرتبہ تو یہ کیا کہ مسجد حرام کے اندر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جو ہمارے حصے کا عذاب ہے، جس کی وعیدیں ہمیں یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سناتا ہے، وہ عذاب ہم پر بھیج دیجیے. لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں آیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ لوگ درست تھے. اللہ نے اس کا مختلف مقامات پر مختلف انداز میں جواب دیا ہے. ایک موقع پر یہ جواب دیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. بھلے یہ لوگ مانگتے رہیں، دعویٰ کرتے رہیں، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے. اسی طرح یہاں پر دوسرے انداز میں جواب دیا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، کہ اگر پہلے سے مشیت الہی میں ان کے لیے ایک مدت متعین نہ ہو چکی ہوتی کہ فلاں وقت ان پر عذاب آنا ہے، فلاں وقت ان پر آزمائش آنی ہے. اچھا دیکھیں، عذاب دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ایسا عذاب جو پہلی قوموں پر آیا اور اس انداز میں آیا کہ پوری قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، ان کے آنسوؤں کی برکت سے، اور جو ان کا خون اس دین کے لیے بہا اس کی برکت سے ایسا عذاب امت محمدیہ سے ہٹا دیا گیا ہے. اس طرح کا جو عذاب ہے، تو اس حوالے سے یہ جو آیت ہے اجل مسمى، ایک مدت متعین ہے، تو اس سے مراد پھر قیامت کا دن ہے. چونکہ ہم نے ان کے لیے قیامت کا دن متعین کر دیا، لہذا اس سے پہلے ہم عذاب نہیں بھیج سکتے. اور اگر اس سے مراد ایسا عذاب نہ ہو بلکہ مختلف قسم کی آزمائشیں، تکلیفیں اور
دنیا کے اندر جو چھوٹے چھوٹے عذاب آ جاتے ہیں، کہیں سیلاب آتا ہے، کہیں طوفان آتا ہے، کہیں زلزلہ آتا ہے، کہیں بیماریوں کی شکل میں آتا ہے، اگر یہ عذابات مراد ہوں تو پھر ان کے لیے بھی ظاہر ہے ایک وقت متعین ہے، ان کے مطالبے پر نہیں آئے گا، بلکہ جب اللہ چاہیں گے اس وقت آئے گا۔ اور اہل مکہ پر ایک وقت ایسا کہاں آیا کہ وہ لوگ درختوں کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے، غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا تھا۔ تو آزمائشیں آتی ہیں، ایک ہی مصیبت ہوتی ہے جو ایک آدمی کے لیے آزمائش ہوتی ہے اور ایک کے لیے عذاب ہوتی ہے۔ شاید اس بات کو کھولنے کی ضرورت پڑے، آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو کہ آزمائش اور عذاب میں کیا فرق ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اور جو برے لوگ ہوتے ہیں، جو سزا کے مستحق بن چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے وہی چیز اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے پڑھا کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس کے اعمال کی وجہ سے، تو اعمال کی بدولت کا یہی مطلب کہ بھئی یہ جو آپ نے اعمال سر انجام دیے تھے اب ان کی سزا آپ بھگت رہے ہو۔ بہرحال فرمایا کہ عذاب کا یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں اور ان کے پاس اچانک آنا ہے اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہونی۔ اچانک سے مراد قیامت تو ہے ہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان گھر سے باہر نکلے گا، ابھی واپس اپنے گھر نہیں آ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک شخص جو ہے کپڑے کا تھان کھولے گا، جیسے گاہکوں کو دکھانے کے لیے کپڑے کھول کھول کر دکھاتے ہیں، اس طرح کھول کر دکھا رہا ہوگا، ابھی وہ گاہکوں کے جانے کے بعد ان کو لپیٹ نہیں پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ایک انسان روٹی کا لقمہ توڑے گا، ابھی اسے منہ میں نہیں ڈال پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اس میں اور آپ یہ ذہن میں شیطان خیال ڈال سکتا ہے کہ بھائی ابھی تو قیامت بہت دور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، دجال نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، فلاں ہونا ہے، تو پتہ نہیں ہمارے ہوتے ہوئے تو آئے گی ہی نہیں، تو ہم تو اس سے بچے رہیں گے۔ تو بھائی بات یہ ہے، قیامت کبریٰ سے تو ہم ہو سکتا ہے ہمارے دور میں نہ ہو، لیکن قیامت صغریٰ تو آئے گی۔ قیامت صغریٰ موت کو کہتے ہیں۔ تو بھائی موت بھی تو اچانک آ سکتی ہے، اور اچانک آتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا انسان کا، پل بھر کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً میں موت بھی داخل ہے۔ انسان پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ میں اگلے سال یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اس کے لیے موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جس تاریخ کو اس نے وہ کام سوچے تھے کہ میں کروں گا، ان تاریخوں سے پہلے اس کا نام مردوں میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں، عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، جہنم نے تو کافروں کو گھیرا ہوا ہے، مآل کے اعتبار سے، یعنی اتنا بڑا عذاب ہے کہ اس سے بچنے کا ان کے پاس تو کوئی چانس ہی نہیں ہوگا۔ جس دن ان کو عذاب ڈھانپ لے گا، یعنی جہنم کا، من فوقہم ومن تحت ارجلہم، ان کے اوپر سے اور ان کے نیچے سے، اور کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون، چکھو ان اعمال کا بدلہ جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، یقیناً میری زمین بہت وسیع ہے، تم مجھ ہی سے ڈرو اور میری ہی عبادت کرو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کا ذکر کرنے کے بعد اچانک یہ آیت ذکر کر دی کہ اے ایمان والو، میری زمین بہت وسیع ہے، فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ، لہذا خالص ہو کر میری ہی عبادت کرو، میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو یہ سورت دراصل نازل ہوئی تھی اس عرصے میں جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر کافی ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور بہت سے صحابہ ہجرت بھی کر چکے تھے۔
تو ایسے موقع پر یہ آیات بھی اس میں نازل ہوئی کہ بھائی اگر یہاں پر یہ تمہیں نہیں رہنے دے رہے یا دین پر عمل پیرا نہیں ہونے دے رہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ یہاں سے کہیں اور منتقل ہو جائیں۔ چنانچہ آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر آپ کسی زمین میں ہیں اور آپ کے لیے وہاں نیک اعمال کرنا مشکل ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی وہ جگہ بدل لیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف تم سب کا لوٹنا ہوگا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم من الجنۃ غرفا، ضرور بضرور ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے جنت میں غرفا، بالا خانے۔ غرفا کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو، جس کا ترجمہ میں نے بالا خانے سے کیا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بندے کے نظارے ہوتے ہیں ہر طرف، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها، کون سے چوپائے ہیں، کتنے ہی چوپائے ہیں جو اپنے رزق کو اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے۔ بھائی صحابہ کے ذہن میں آیا نا کہ اگر ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں، ہمارا تو سارا کاروبار یہاں ہے، سارے معاملات یہاں ہیں اور لین دین یہاں پر ہے، ہم وہاں جا کر کیا کریں گے؟ اور اگر ساتھ اٹھا کر ہم جائیں گے بھی تو کتنا لے کر چلے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی بتاؤ، وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جاندار ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ نہیں اٹھائے پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے عورتوں میں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سنتا بھی ہے، سب کچھ جانتا بھی ہے۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا اللہ نے۔ یعنی مشرکین مکہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ماننے کے باوجود معبودان باطلہ کو بھی مانتے ہیں، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو فرمایا یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ اللہ رزق کو پھیلا دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے مقدر کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے بنجر ہونے کے بعد کس نے آباد کیا، تو یقیناً ان کا جواب ہوگا اللہ۔ آپ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا اگر اس وقت جب کہ ہجرت فرض ہو چکی ہے، ہر ایک پر لازم ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ جائے، ان حالات میں اگر کوئی دنیاوی مفادات کے لیے ایمان نہیں لاتا، ہجرت نہیں کرتا، اپنے کاروبار کو بیوی بچوں کو قربان نہیں کرتا، تو فرمایا یاد رکھو نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی مگر کھیل کود کا سامان، یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یقیناً آخرت کا گھر ہی لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی گزارنے کا دن ہے۔ آخرت کا گھر ہی لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی گزارنے کا گھر ہے، اصل جگہ وہ ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ لوگ جان لیں، اس لیے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسے ہے جیسے پورے دن اور رات کے مقابلے میں چند لمحے۔ جب قیامت کے دن ہوگا اور کافروں سے قرآن میں آتا ہے سوال ہوگا تم نے دنیا میں کتنا عرصہ گزارا، تو وہ کہیں گے ہم نے تو دنیا کے اندر دن کا آدھا حصہ گزارا، دن کا ایک حصہ گزارا۔ گویا انہیں اپنی پوری زندگی 60-70 سالہ، 100 سالہ، 200 سالہ، پہلے تو زیادہ ہوتی تھی، ان کو ایسے لگے گی جیسے ہم دنیا کے اندر صرف آدھا دن یا ایک دن رہے ہیں۔
تو دنیاوی زندگی ظاہر ہے آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخرت کی جو زندگی ہے وہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں کی لذتیں بھی کامل ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں جیسے انسان کھیل کود کو دیکھتا ہے تو گیم جتنا دلچسپ ہو تو اس کے دیکھنے میں مزہ آتا ہے، کھیلنے میں مزہ آتا ہے، اس میں وقت گزارنے میں اچھا لگتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کھیل کود بھائی کتنی دیر ہوگا؟ آپ آدھا دن کھیل لیں گے، 2 گھنٹے کھیل لیں گے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، حد 12 گھنٹے کھیل لیں گے پورا دن، بس ختم ہو گیا۔ آخر بندہ تھک ہی جاتا ہے، کتنی دیر کھیلے گا؟ تو فرمایا کہ یہ دنیاوی زندگی بھی کھیل کود کا سامان ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہے، اصل جو زندگی ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی اگر کسی کھیل کود میں دلچسپی لیتا ہے، اب اسی کو ہی وہ اپنا مقصد بنا لے، اپنے باقی کام کاج بھول جائے، روزمرہ زندگی کا کام کاج بھی نہ کرے، بھائی بس میں نے تو میچ دیکھنا ہے، میں نے گیم دیکھنا ہے، یا میں نے گیم کھیلنا ہے موبائل میں، تو ظاہر ہے ایسے شخص کوئی زندگی نہیں ہے، اور کوئی اس کو اچھا بھی نہیں سمجھے گا۔ لو کانوا یعلمون، اللہ نے مطالبہ کیا کہ اگر یہ لوگ جان لیں، اہل علم بن جائیں، غور و فکر کرنے والے بن جائیں، تو انہیں پتہ چلے گا، سمجھ میں آئے گا کہ بھائی دنیا کی زندگی بس چند دنوں کی ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مشرکین مکہ کی ایک اور عادت کا ذکر فرمایا کہ جب یہ لوگ کسی کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہاں جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں، وہاں جب کوئی ان کے ساتھ مسئلہ بننے لگتا ہے، تو پھر یہ دعوا اللہ، اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، خالص ہو کر اس کے لیے دین کو، یعنی اس وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں، خالص اللہ سے ہی اعتقاد رکھتے ہیں مشکلات سے نکلنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے شکوہ فرما رہے ہیں، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو اچانک یہ لوگ شرک کرنے لگ جاتے ہیں، باہر نکل کر دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ آج کل ہم سب کا بھی، مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جب کوئی مصیبت ہوتی ہے تو پھر اللہ کی طرف کامل رجوع ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی مصیبت دور ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، فرمایا یہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ انکار کر دیں ان نعمتوں کا جو ہم نے ان کو عطا کی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ لوگ اس پر راضی ہیں، وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو چاہیے کہ نفع حاصل کر لیں، کچھ دن مزے اڑا لیں، عن قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ اب اس میں دبے دبے الفاظ میں دھمکی بھی ہے کہ ٹھیک ہے تم یہ سمجھ رہے ہو، مصیبت آتی ہے چلی جاتی ہے، پھر آ جاتی ہے پھر چلی جاتی ہے، تو یہ تمہارا کوئی اپنا کمال ہے، یا شاید تم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، تو سوچتے رہو، لیکن عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو امن والا بنایا، امن کو، حرم کو امن کا گہوارہ بنایا۔ یہاں بالخصوص مشرکین مکہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ یہ لوگ بناتے تھے کہ اگر ہم لوگ ایمان لے کر آ جائیں تو سارا عرب جو اس وقت ہماری عزت کرتا ہے، ہمارا احترام کرتا ہے بیت اللہ کی وجہ سے، تو وہ احترام ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں کہیں اور بھیج دے، تو ہماری یہ عزت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی حرم کو آپ لوگوں نے تھوڑی امن والا بنایا ہے، اسے عزت تو ہم نے بخشی ہے، ورنہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، ان کے ارد گرد تو لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ اچک لینے کا مطلب وہاں پر ظلم اور قتل و غارت اور ڈکیتی چوری یہ معاملات چلتے ہیں، لیکن جو حرم ہے اس میں لوگ ایسا نہیں کرتے، اور پھر حرم میں جو رہنے والے ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تمہیں یہ ساری عزتیں ایمان لائے بغیر اللہ کے گھر کی وجہ سے ملی ہوئی ہیں۔ اگر تم اس گھر کا تم تقدس
مانتے ہو لیکن گھر والے کا نہیں مانتے۔ اگر تم اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آؤ تو ظاہر ہے پھر تمہیں اللہ عزتوں میں اضافہ فرمائے گا، نہ کہ کمی فرمائے گا۔ کیا یہ لوگ باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق بات کو جھٹلائے جب اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ نہیں ہے، یہ آپ جانتے ہیں حمزہ استفہام انکار کے لیے آتا ہے، اور لیسا بھی انکار کے لیے یعنی نفی کے لیے آتا ہے، اور جب دو نفی آپس میں ملتے ہیں تو اس بات بن جاتا ہے۔ حمزہ استفہام نفی کے لیے، لیسا بھی نفی کے لیے، اور جب دو نفی ملتے ہیں تو یہ اصول ہے وہ مثبت ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے آگے کہ کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یقیناً کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں ہے، انہیں کوئی وہاں سے بچا نہیں سکتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، یقیناً وہ لوگ جو ہمارے بارے میں کوشش کرتے ہیں، ہمارے بارے سے مراد اللہ کے دین کے بارے میں، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، سب اس میں داخل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لنہدینہم سبلنا، یقیناً ہم ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی لمع المحسنین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہاں خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری دی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو چلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، کیونکہ جب تک انسان کسی راستے پر چلتا رہے، کوشش کرتا رہے اور مایوس نہ ہو، مایوس ہو کر یعنی جب مایوس انسان ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، تو بیٹھے نہیں بلکہ چلتا رہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف ادلجا، جو ڈرا، مائک بند کر لیں، مائک بند کر لیں بھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ چل پڑا، من ادلجا فهو المنزل او کما قال، اور جو چل پڑا وہ اپنی منزل کو، بلغ المنزل، ہاں وہ اپنی منزل کو پہنچ گیا، او کما قال۔ تو جو کوشش جاری رکھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا، تو کیسے ہی راستے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی کٹن راستے ہوں، کتنی مشکلات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور فرما کر اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں اور اسے منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی محسنین میں شامل فرمائے۔ آپ لوگ آمین تو کریں۔